وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وترابا وإذا أئنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنظرون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرجون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنه غفور بل نحن محرومون أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنقذتموه من الموت أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه رجالا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تشربون أأنتم نحن خلقناها جزية ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أعلم ما تعبدون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا نطق بكم الروم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من القرابين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين
مرهم بالحميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم. ہو چکا ہے 10 کو آگے بڑھانے کے واسطے انشاءاللہ استاد محترم جناب شفیع حضرت صاحب تشریف لا چکے ہوں گے. استقبال کے اپنی جگہ پر تشریف لائے. آپ سے گزارش کریں گے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ تسلیت کے نام فرما کر حجت اسلام والمسلمین مولانا سید سلام زہری صاحب اور حاضرین کے تمام محرومین اور محرومات کے واسطے تلاوت فرما کر برمگی گلاشا. آپ لوگ دیکھیے جو بچے آگے بیٹھ رہے ہیں گزارش کرتا ہوں استاد محترم جناب حضرت صاحب کی طرف سے تشریف لائے اور اپنے درس کا آغاز فرمائے. مولانا کی صحیح سلامتی کے لیے اور آپ لوگ اپنی صحیح سلامتی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے مولانا کل جہاں پہ بات تمام ہوئی تھی تو بتا سکتا ہے آپ کی بات کیا بولے گی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز ہے توحید کے قائل ہونے، گناہوں سے بچنا. یعنی جس انسان کو پروردگار عالم پر یقین ہو جائے گا کہ پروردگار ہم پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہے، ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہے، تو پھر انسان
खुद बखुद गुनाहों से अपने आप को रोक लेगा। दूसरा मौलिक दूसरी बात तौहीद के फायदे में है तन्हाई का एहसास न करना। यानी जिस इंसान को अपने परवरदिगार आलम पर यकीन होता है उसका दुनिया साथ दे न दे उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि उसका एतबार उसका भरोसा अपने परवरदिगार के ऊपर कायम है। इसलिए कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो इज्तिमा में रहना पसंद करता है, जो लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारता है और पसंद भी ये करता है कि वो लोगों के दरमियान उठे बैठे उनके दरमियान जिंदगी गुजारे। और तन्हाई से इंसान घबराता है, दूर भागता है। लेकिन बसा औकात ऐसा भी मौका इंसान की जिंदगी में आता है जब इंसान को खुद अपने भी छोड़ देते हैं। और ये अक्सर आज की जो जनरेशन है, ये जिंदगी है, इसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि इंसान लोगों की भीड़ में भी तन्हा है। लेकिन परवरदिगार का क्या कहना है? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे उनसे मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे कह दो कि मैं उनसे करीब हूं। और कितना करीब? इंसान की शहरगे हयात से भी ज्यादा परवरदिगार इंसान के करीब है। बस ये इंसान को सोचना है कि हम किस तरह अपने परवरदिगार का एहसास कर सकते हैं। तीसरा मूल्य क्या है? जिंदगी के मकसद की पहचान। यानी जिस इंसान ने अपने परवरदिगार को पहचान लिया, उसकी मारिफत हासिल कर ली, तो फिर उसको अपनी जिंदगी का हदफ, जिंदगी का मकसद भी समझ में आ जाता है कि परवरदिगार आलम ने हमको दुनिया में आपस खल्क नहीं किया है, बल्कि हमारे जीवन का मकसद क्या है? खुद कुरान कह रहा है कि हमने इंसानों और जिन्नातों को खल्क ही नहीं किया मगर ये कोई मेरी इबादत करे। ये दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि इंसान खल्क इसीलिए हुआ है कि वो अपने परवरदिगार की मारिफत हासिल करे, अपने परवरदिगार को पहचाने। तो जब इंसान अपने परवरदिगार को पहचानता है तो फिर इसका नतीजा उसकी जिंदगी में ये होता है कि इंसान अपने जिंदगी के हदफ को समझता है कि जिंदगी हमारी जानवरों की तरह से गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम अंजाम देने हैं जो काम हमको अपने परवरदिगार से करीब करते हैं, और उन कामों से परहेज करना है जो हमको परवरदिगार से दूर करते हैं, परवरदिगार की दूरी का सबब बन जाए। आखिरी मौलिक और चौथा मौलिक क्या था इसके मुताबिक? नेक काम से न थकना। देखिए इंसान जब भी कोई इंसान हो, जब वो लोगों की खुशनुदी के लिए काम अंजाम देना चाहता है कि लोग हमसे राजी हो जाएं, तो फिर उस इंसान का इस्तेहसाल किया जाता है। यानी जब तक अपना काम बन रहा है, अपना काम चल रहा है, तब तक तुम बहुत अजीज हैं, बहुत तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन जिस दिन अपना काम निकल जाता है तो इंसान उसको नहीं पहचानता, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी उसके परवरदिगार के मुताबिक होती है और जो काम को खालिसन लिल्लाह अंजाम देता है, अपने परवरदिगार के लिए अंजाम देता है, तो फिर लोग की खुशनुदी, उनकी रजा, उनकी मर्जी उसके लिए अहम नहीं होती है, बल्कि वो चाहता है कौन सा ऐसा काम अंजाम दे दिया जाए जिससे हमारा परवरदिगार हमसे राजी हो जाए। तो ये चार चीजें तौहीद के फायदे हैं कि इंसान जब अपने परवरदिगार को पहचान लेता है, वाकिफ हो जाता है, तो उसकी जिंदगी में सबसे पहली चीज कि इंसान गुनाहों से बचता है। दूसरी चीज तन्हाई का एहसास नहीं होता, जिंदगी के मकसद की पहचान हो जाती है। और चौथा, नेक कामों से इंसान थकता नहीं है। उसके बाद ये बहस यहाँ तक तौहीद की थी कि तौहीद किसे कहते हैं, तौहीद के फायदे क्या है, तौहीद की कितनी किस्में हैं और उन किस्मों की वजाहत, सब चीजें आप लोग देख चुके हैं। कुछ ऐसी चीज जो न समझ में आई हो कल के दर्स से या आज अभी तक, कोई ऐसी चीज कल के दर्स में या आज जो भी कल बयान हुआ है, तौहीद के फायदे, तौहीद की अक़साम, तौहीद की तारीफ। अब मौलिद आता है
اللہ کے صفات کے متعلق، صفات الہی، صفات خدا، جن کی دو قسمیں ہیں، مکتب میں سب نے پڑھا ہے۔ صفات خدا کی دو قسمیں کون کون سی؟ کسی کو پتا ہے؟ اللہ کی صفات، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کون سے صفات ہیں؟ وہ صفات جو پروردگار کی ذات میں پائے جائیں گے، جو موجود ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور جو صفات اللہ کی ذات میں نہیں پائے جاتے ان کو اس کی ذات سے سلب کیا جاتا ہے، وہ صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کتنے ہیں؟ 8 صفات ثبوتیہ 8 ہیں۔ پہلا، خدا ازلی اور ابدی ہے، خدا ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، دنیا رہے نہ رہے پروردگار اس سے پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی پروردگار باقی رہے گا۔ دوسری چیز صفات ثبوتیہ میں خدا قادر اور مختار ہے، یعنی خدا ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، کسی کی اجازت، کسی کی پرمیشن کا پروردگار محتاج نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون، یعنی اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے یہاں ارادے کا تصور جب نہیں کر سکتے، پروردگار ارادہ کرتا ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا مورد، خدا عالم ہے، یعنی ہر چیز کا علم پروردگار کو ہے۔ تو ہماری طرح نہیں، اگر ہم کو بتا دیا گیا کہ ہم سیکھ گئے، نہیں بتایا تو کسی کو پوچھ لیا، نہیں، بلکہ پروردگار ہر وہ چیز جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہے، پروردگار عالم کو اس کا علم ہے اور وہ چیز سے باخبر ہے۔ خدا مدرک ہے، یعنی وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، وہ کام نہیں رکھتا لیکن تمام باتوں کو سنتا ہے۔ خدا حی ہے، یعنی وہ حیات رکھتا ہے اور زندہ ہے، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ چھٹا مورد، خدا مرید ہے، یعنی وہ تمام کاموں کی مصلحت سے آگاہ ہے، کس کام کو کرنا ہے، کس کام کو نہیں کرنا، یعنی ہم بعض اوقات بہت سے فیصلے کرنے کے بعد افسوس کرتے ہیں کہ کاش یہ کام نہ کیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی مصلحت سے باخبر نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن پروردگار کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ ہر کام کی مصلحت سے آگاہ ہے اور وہ ہر چیز کے نفع اور نقصان کو بخوبی جانتا ہے۔ اس کے بعد مورد آتا ہے ساتواں، خدا متکلم ہے، یعنی خدا کلام کرتا ہے، مگر یہ کہ خدا زبان نہیں رکھتا ہے۔ خدا زبان نہیں رکھتا لیکن کلام کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا کہ خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ اور پاک ہے، خدا جسم کا محتاج نہیں ہے، اس بات جسم کی محتاج ہو تو خدا نہیں ہے۔ پھر آخری مورد ہے خدا صادق ہے، یعنی وہ سچا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا عقل کی نظر میں قبیح ہے، برا ہے، غلط ہے، اور خدا کبھی بھی انجام نہیں دیتا۔ یا جو ہے آپ کو لکھنے پھر سے بول دیں، کسی کو لکھنا ہو لکھے ہوئے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسری قسم، صفات ایک سلوات پڑھا بنا۔ اب باری ہے خدا کے اس صفات کے جو خدا کی ذات میں نہیں پائے جائے، یعنی صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن میں عیب اور نقص اور برائی پائی جاتی ہے، تاریخ کی دنیا ان صفات کو کہا جاتا ہے ان صفات کو کہا جاتا ہے جن میں نقص، عیب اور برائی پائی جاتی ہے۔ نقص نون، قاف اور صاد، عیب اور برائی پائی جاتی ہے۔ اور خدا میں یہ لکھنا نہیں ہے، خدا میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔
سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خدا شریک نہیں رکھتا. خدا وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کے کاموں میں اس کا شریک نہیں ہے. اور یہی اگر اس کو الٹ دیا جائے تو یہ خدا کی توحید ذات کی تعریف بھی ہو جائے گی. توحید ذات مطلب کیا تھا؟ کہ کوئی خدا کا شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا. پہلی چیز خدا شریک نہیں رکھتا، وہ خالق کل ہے، خالق حقیقت ہے. دوسرا مطلب خدا مرکب نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ خدا مرکب نہیں ہے، یعنی خدا کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے. خدا کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے، نہ وہ کسی چیز کا جز ہے اور نہ کوئی چیز اس کا جز ہے. خدا مرکب نہیں ہے. تیسری چیز، خدا جسم نہیں رکھتا. خدا جسم نہیں رکھتا یعنی کیا مطلب؟ کہ جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر لمبائی، چوڑائی، گہرائی سب چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن خدا کے وجود میں ان سب چیزوں کا تصور نہیں پایا جاتا. لہٰذا خدا جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے. چوتھا مورد، خدا دکھائی نہیں دیتا. یعنی خدا کو ہم کسی بھی صورت نہیں دیکھ سکتے. بعض مذاہب کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا روز محشر دکھائی دے گا، جہنم میں اپنے پیر پہ مارے گا. بہت سے نظریات میں آیا جہاں میں گفتگو نہیں ہے. خدا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ دکھائی وہ چیز دیتی جس میں جسم پایا جائے، اور خدا جسم کا محتاج نہیں ہے. پھر چھٹی چیز، پانچویں چیز، خدا محل حوادث نہیں ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی حادثات، کوئی اثر، کوئی مصلحت کاری نہیں ہوتی. خدا کے اوپر غم، خوشی، تکلیف، یہ سب چیزیں خدا کی ذات کے اوپر عائد نہیں ہوتی. خدا پر حالات کاری نہیں ہوتے ہیں محل حوادث. چھٹا، خدا مکان نہیں رکھتا. خدا مکان نہیں رکھتا اس لیے کہ مکان اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کا جسم ہے، جس میں جسمانیت پائی جاتی ہے. اور خدا نہ اس کا کوئی جسم ہے نہ اس کو اپنے رہنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جہاں جہاں تصور کر سکتے ہیں ہمارا پروردگار وہاں موجود ہے. پانچواں، خدا پر حالات تاری نہیں ہوتے. یعنی بھول، تھکن، لذت، تکلیف خدا کی ذات میں چیزیں نہیں پائی جاتی. خدا پر حالات تاری نہیں ہوتے. آخری چیز، ساتویں، خدا محتاج نہیں. خدا محتاج نہیں ہے یعنی خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے. اس کو اپنے کسی بھی عمل میں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری طرح ہے کہ بنا مدد کے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا. خدا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. یہاں تک توحید کی گفتگو ختم ہو گئی. اگر خلاصہ کیا جائے تو پہلے توحید کی تعریف، توحید کے اقسام، خدا کی توحید پر دو دلیلیں کیوں خدا ایک ہے، اس کے بعد توحید کے فائدے، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. اس کے بعد پڑھیں تو اب بڑھتے ہیں اصول دین میں. کیا ہے دوسری عقائد میں؟ توحید کے بعد توحید کے بعد کیا ہے اصول دین؟ عدل. یعنی عدل کا مطلب یہ ہے کہ خدا عادل ہے، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا. خدا وند عالم کا عدل اور خدا کو عادل ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ انسان نبوت، امامت اور قیامت پر بھی اعتقاد رکھتا ہے. پہلے جلسے میں، دوسرے جلسے میں بات ذکر کی گئی ہے
کہ خدا کا عدل ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پروردگار انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہ دے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرے، اور وہ انتظام کبھی نبوت کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی امامت کی شکل میں ہوتا ہے۔ کبھی نبی انسان کی ہدایت کرتے ہیں اور نبی کے بعد 12 اماموں کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، یہ عدالت، اور پھر انسان اس ہدایت کے زیر سایہ جو زندگی گزار کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائے، پھر اس کے عدل کا ہی تقاضا ہے کہ پروردگار اس کے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کرے کہ کس کو جزا دینی ہے اور کس کو سزا دینی ہے۔ پھر بھی اللہ نے ایک اور دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے کہ اس کا فضل اس کی عدالت کے اوپر غلبہ پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ فضل کرتا ہے لوگوں کو۔ اب سوال یہ ہے کہ عدل خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا عادل ہے یعنی کیا؟ پہلی چیز کہ خدا عادل ہے یعنی وہ ہر ایسے کام سے پاک ہے جو مصلحت اور حکمت کے برخلاف ہے۔ ہر وہ کام جو مصلحت اور حکمت کے خلاف ہو، اللہ وہ کام انجام نہیں دیتا ہے۔ عدل الہی یعنی وہ کام جو مصلحت اور حکمت کے خلاف ہو، اللہ اس کام کا انجام نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے اور اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ کسی کو رزق دے تو بھی اس کی حکمت ہے، اور کسی کو ایک وقت بھوکا رکھ دے تو بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کسی کے پاس دولت ہو تو بھی اللہ کی حکمت ہے، اور دولت نہ ہو تو بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہمارے یہاں ذرا سا اگر کسی پر مصیبت آتی ہے، کسی اپنے کا انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو فوراً انسان کہنے لگتا ہے کہ کیا ہمیں ملے تھے، دنیا میں اور لوگ نہیں تھے۔ یہ اللہ کی عدالت کا سب سے بڑا حق ہے، اور جو اللہ کی عدالت پہ شک کرے تو پھر وہ اللہ کو موحد، وہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ وہ کام انجام دے گا جو حکمت اور مصلحت سے خالی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عدل الہی یعنی اللہ عادل ہے، اس کی بارگاہ میں ہر انسان برابر، ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے۔ یعنی اللہ کے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پیسے والے ہیں تو آپ آگے بیٹھیے، آپ پیسے والے نہیں تو آپ پیچھے جا کے بیٹھیے، نہیں، بلکہ اللہ کا معیار کیا ہے انسان کی قربت کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین اور کریم انسان کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کا تقوی اس کی زندگی میں۔ ایک بات آئی تو عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جب تقوی کی تعریف کی جاتی ہے لفظ تقوی تو بہت گھبرا جاتے ہیں۔ تقوی یعنی گھر چھوڑ کے ایک ہاتھ میں چٹائی ایک ہاتھ میں تسبیح لے کے پہاڑوں پر جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کو ہم تقوی سمجھتے ہیں۔ بلکہ روایت تقوی کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس کو انجام دیں، اور جن کاموں سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہی تقوی الہی ہے، اور اللہ کے ڈر کے لیے یہ کافی ہے۔ تقوی کی تعلیم ہے ہر وہ کام جس کو اللہ نے واجب کیا ہے اس کو انجام دینا ہے، جس سے منع کیا ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ یہی ہے تقوی الہی اور اللہ کا ڈر۔ اپنا گھر چھوڑنا ہے، نہ شہر چھوڑنا ہے، نہ ملک چھوڑنا ہے، بلکہ انسان اپنے گھر میں لوگوں کے درمیان رہ کے بھی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا سکتا ہے۔ عدل الہی کی تعریف کیا ہوئی؟ پہلی چیز عدل الہی کا مطلب ہے کہ اللہ حکمت اور مصلحت کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیتا، اور دوسری چیز کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان برابر ہے۔ برتری کا معیار کیا ہے؟ تقوی الہی۔
جس کا تقویٰ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر اور قریب ہے۔ اب آتے ہیں خدا کے عدل کی دلیل۔ اللہ عادل ہے تو کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز کہی جائے تو اس پر دلیل ہونا چاہیے کہ فلاں چیز ہے تو کیوں ہے۔ اللہ عادل ہے تو کیوں ہے؟ عدل کا برعکس کیا ہوتا ہے؟ عدل کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم۔ یعنی خدا ظالم نہیں ہے تو کیوں ہے؟ عادل ہے تو کیوں؟ اگر انسان ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر تو ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، عدالت سے کام نہیں لیتا؟ سب سے پہلی چیز جو انسان کو ظلم کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ ہے جہالت۔ یعنی اللہ عادل ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں جہالت نہیں ہے۔ جہالت یعنی نہ جاننا۔ ظلم وہ کرتا ہے جو ظلم کی برائی کو نہ جانتا ہے، جس کو نہیں پتا کہ ظلم برا ہے، اس لیے وہ ظلم کرتا ہے، لوگوں پر زیادتی کرتا ہے۔ لیکن اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ ظلم کبھی ہے، برا ہے، اسے انجام نہیں دینا چاہیے، لہذا خدا ظلم نہیں کرتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ضرورت۔ انسان کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اب دیکھیے ظلم کا مطلب ہمارے یہاں صرف مارنے پیٹنے کو سمجھا جاتا ہے کہ جب تک کوئی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائے اس نے اس پر ظلم نہیں کیا ہے۔ لیکن روایت میں ظلم کی دو تعریفیں ہیں، یعنی عدل کی تعریف ہے، اس کا برعکس ظلم ہے۔ عدل کی پہلی تعریف کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق تک اس کا حق پہنچا دینا عدل ہے۔ اس کا برعکس یعنی کسی کا حق ہو اس کو حق نہ دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یعنی جو چیز جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچنا چاہیے۔ اور دوسری تعریف کیا ہے عدل کی؟ وقف الشیء علی محلہ، چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا، یعنی جو جس کا حق ہے اس تک وہ چیز۔ دونوں تعریف تقریباً سملر ایک جیسی ہیں، لیکن عربی متن میں دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہر صاحب حق تک اس کا حق پہنچا دینا، یہ عدل کی تعریف ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جس چیز کا جو حق ہے اسے اسی جگہ رکھا جائے۔ لیکن انسان جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو کچھ چاہیے جو اس تک نہیں پہنچ رہا ہے، لہذا وہ اس کو ظلم کے ذریعے سے، زیادتی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کسی چیز کیا ہے؟ عاجزی، عین الف جیم ز عاجزی۔ ظلم وہ کرتا ہے جو خود سے کسی خطرے کو دور کرنا چاہتا ہو یا دور کرنے سے عاجز ہو۔ کوئی مصیبت آئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے نہیں نپٹ سکتے، نہیں لڑ سکتے، تو اب ظلم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ لیکن پروردگار عالم نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ اس کو کسی چیز کا خطرہ اور خوف ہے۔ پہلی چیز جہالت، دوسرا ضرورت، اور تیسرا عاجزی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ کبھی کبھی انسان ظلم اس لیے کرتا ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہم کو فلاں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ہم کو فلاں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور پھر اس کو اس کی بد اخلاقی اس سے ظلم کرواتے ہیں۔ پروردگار عالم ظلم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے پروردگار بد اخلاق نہیں ہے۔ اور یہی وہ اسباب ہیں یہ چار جن کی وجہ سے دنیا میں ظلم ہوتا ہے، کبھی ضرورت کی بنیاد پر، کبھی جہالت کی بنیاد پر، کبھی عاجزی اور خطرے کو دور کرنے کے لحاظ پر، اور کبھی کبھی بد اخلاقی کی بنیاد پر انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن پروردگار کے ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی، لہذا پروردگار عادل ہے۔
کوئی سوال کسی کو؟ بد اخلاقی یعنی انسان جو کسی پر ظلم کرتا ہے، کبھی کبھی وہ ظلم بد اخلاقی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہم کو کس طرح کا بہیویئر، کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان ظلم کرتا ہے۔ ظلم وہ کرتا ہے کہ کسی چیز کا محتاج ہو، اسے کچھ چاہیے۔ مثلا ایک آدمی بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، مانگا نہیں ملا، اب اس کو اپنی بھوک مٹانی ہے تو وہ چھین کے کھائے گا، کسی سے مار کے لے گا، یہ ظلم ہے، لیکن اس کو اس ضرورت ہے کھانے کی، لہذا اس ضرورت کے تحت وہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن پروردگار کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور کوئی یہ ہو گیا عدالت، عدالت کی تعریف، عدالت کی دلیلیں۔ اس لیے کہ 2 سے 3 تقریباً 2 دن بچے ہوئے ہیں میرے پاس، اور 2 دن کے اندر سے وعدہ محدودیت کے موضوع پر کم سے کم ایک دن گفتگو ہونا، لہٰذا یہ موضوعات کو جلدی جلدی ختم کیا جائے، کیونکہ اکثر وہ چیزیں جو آپ کو پتا ہے بس آپ کے لیے یہ تکرار ہوگا، ہم سب نے سب چیزیں پڑھ رکھی ہیں۔ تیسرا بات عقائد میں کیا ہے؟ پہلا توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت۔ نبوت یعنی اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ کتنے نبی اور رسول؟ نبوت یعنی اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے سلسلہ قائم کیا ہے، ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اس سلسلے کو نبوت کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کیوں ہمیں نبی کی ضرورت ہے؟ کیوں ہم خود عمل جانتے ہیں؟ کیوں ہم خود بنائی اپنی شریعت پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیوں نبی چاہیے؟ اور یہ چیز شروع میں درس میں بیان ہو چکی ہے کہ قانون بنانے کا حق کس کو ہے؟ اسے جو ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہو، اور پروردگار سے بہتر ہمارے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، فطرت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت۔ مشکل یہ ہے کہ انسان خود اللہ تک جا نہیں سکتا اور اللہ آ کے اس کو بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نہ جسم رکھتا ہے نہ روان رکھتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا واسطہ ہو جس کے ذریعے سے پروردگار عالم دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے، اور اس سلسلے کی ایک کڑی کو نبوت کہا جاتا ہے۔ ایک شخص نے چھٹے ماہ کے رحمت صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں نبیوں کی ضرورت ہے؟ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ کیوں قائم کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے قائم کیا ہے تاکہ تم صحیح عقائد اور اس کی عبادت کے ذریعے منزل کمال تک پہنچ سکو، اور اس لیے تم خود نہ ان قوانین کو بنا سکتے ہو نہ بنا پروردگار عالم کی مدد اور نصرت کے ان کام کو انجام دے سکتے ہو، لہذا پروردگار عالم نے تمہیں منزل کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے کچھ نیک اور مخلص بندوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر خلاصہ کیا جائے تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر اعتقاد رکھنا کہ اللہ نے نبیوں کا اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے،
ہماری جانب سے بھیجا ہے، یہ اصول دین کا ایک جز ہے۔ اور پہلے دوسرے بھی دھیان میں اصول دین اور اصول مذہب میں فرق ہے۔ 3 اصول دین ہیں، 2 اصول مذہب ہیں۔ نبوت اصول دین ہے، اصول مذہب اصول دین، یعنی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، خداوند عالم کیوں پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے؟ آپشن ہے، کیوں نبی بنائے گئے؟ نبیوں کو کیوں بنایا ہے؟ نبی کیوں بھیجے گئے؟ نمبر 1، تاکہ انسان کمال تک پہنچ سکے۔ تاکہ انسان کمال تک پہنچ سکے۔ نمبر 2، پیغمبر انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے، یعنی ان کو دیکھ کے انسان عمل انجام دے۔ پیغمبر نمونہ عمل بن سکے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کمال تک پہنچ سکے۔ دوسرا، پیغمبر انسان کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ اور تیسرا، انسانوں کی صحیح ہدایت اور رہنمائی ہو سکے۔ انسانوں کی صحیح ہدایت اور رہنمائی ہو سکے۔ یہ 3 مورد ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیج کیا ہے تاکہ انسان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکے، پیغمبر اور نبی کے لیے نمونہ عمل بن سکے، اور تیسرا، اب آخری بحث ہے اور اس بعد انشاءاللہ نبی کو ہم پہچانے کیسے؟ کون نبی ہے؟ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں؟ اس لیے بہت سے ایسے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، اور آج ابھی اس وقت تک لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ نبی ہے یا نہیں، تو پھر کیا دلیل ہے کہ ہم اس کو نبی مانیں یا نہ مانیں؟ تو 2 دلیل ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز معجزہ۔ نبیوں کو اللہ نے معجزے کی قوت دی۔ معجزہ یعنی وہ کام جس کو دنیا میں کوئی دوسرا اللہ کے خالص بندے کے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، اور کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہا۔ پیغمبر اعظم اسلام کا معجزہ کیا ہے؟ رسول اعظم کا سب سے بڑا معجزہ رسول اسلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کیا؟ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنا، جناب موسیٰ کا عصا۔ یہ ہیں معجزے جو ہر وقت اور ضرورت کے اعتبار سے پروردگار عالم اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ثابت کر سکے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نبی یا رسول ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری دلیل اس سے پہلے آنے والے نبی کی پیشین گوئی، یعنی آنے والا موجودہ نبی آنے والے نبی کی خبر دے۔ جیسے جناب عیسیٰ نے پیغمبر اسلام کے متعلق خبر دی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پہلا معجزہ قرآن مجید اور دوسرا معجزہ گزشتہ پیغمبر کی پیشین گوئی۔ اب ان 2 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آخری بات، 2-3 بھی
नबी जिनको अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है उनकी कुछ शर्तें हैं। नबी कैसा होना चाहिए? सबसे पहली शर्त नबी के लिए है कि नबी मासूम हो, नबी से कोई गलती, कोई खता, कोई गुनाह ना हो। पहली शर्त क्या है? नबी मासूम होना चाहिए। क्यों? नबी मासूम हो तो क्यों हो नबी मासूम? कोई वजह होनी चाहिए नबी मासूम? सबसे पहली वजह इसलिए कि अल्लाह ने, देखिए पूरा जुमला तो नहीं, अल्लाह ने नबियों को हमारी हिदायत के लिए भेजा है और हिदायत वही कर सकता है जो खुद गुनाह न करता हो। यानी अगर इंसान किसी को किसी अच्छे काम की तरफ तरगीब दिलाए, मतलब एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता और किसी से कहे जो नमाज पढ़ो क्या कहेगा? पहले खुद तो पढ़ लो। तो अगर नबी खुद गुनहगार होगा तो क्या उसको हक है तो किसी को दावत दे कि आप अच्छे काम नाम दीजिए? तो नबी की पहली शर्त क्या है? मासूम होना। क्यों? इसलिए कि नबी को अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है और हिदायत करने का हक उसे होता है जो खुद पाको पाकीज़ा हो, गुनाहगार ना हो। ठीक है, आप लोग रावण कल से इंशाअल्लाह इमामत गुफ्तगू होगी और उसके बाद फिर विलायत और उसी में नजरिया इंशाअल्लाह। अब कल के दर्स के सवालात। हमारा है जवाब के लिए जैसे कोई बात है। खुदा की वहदानियत की दो दलीलें, असल दो इल्लतें बयान करी थी। खुदा एक है, क्यों है खुदा एक? दलील उसकी अल्लाह एक है, क्यों है, कैसे है अल्लाह? दुनियावी शय का, दुनियावी हर शय का मुनज़्ज़म होना इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है, और नबियों का अल्लाह पर अकीदा होना भी इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है। अल्लाह की तरफ दावत देना, एक अल्लाह की तरफ दावत देना इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है। फोटो लेके तो देख मैं तो माशाअल्लाह इसीलिए तो समाप्ति के लिए कि आपके लिए सरल नारा इधर का देखो। कितनी किस्में हैं? किसी एक की फसल वजाहत, कितनी किस्में हैं? किसी एक की वजाहत। तौहीद की कितनी किस्में हैं? उनमें से एक किस्म की वजाहत कराइए भाई। मौलाना की चार शपथें हैं। शपथ ताहीर, शपथ शपथ में अल्लाह
तौहीद तौहीद ज़ात में है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और ना ही वो किसी का बेटा है, वो ना वो शरीक नहीं है। अल्लाह की ज़ात में है जो तौहीद शिफात है, वो तौहीद ज़ात की तरह है। और तौहीद इबादत है कि अल्लाह का इलावा तौहीद इबादत अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। किसी तारीफ आपको बताना है, आपने चारों तारीफ कौन तारीफ बनाना है यार, इसमें ठीक है, किसकी तारीफ करना है चार सात प्रकाश आए इबादत तौहीद इबादत अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं। सवाल का जवाब आपने दिया है, सवाल के लिए कलम तरीन आ गया था। जज़ाकल्लाह।